پائسینز جون کا تیسرا ہفتہ کامیابی کے نئے دروازے کھولنے کے لیے تیار ہے۔ میں بینگ اسٹرولوجر 10 ریزنز آپ کو دے سکتا ہوں جس سے آپ کے اندر ایک کریج، ایک ایموشنل ڈیولپمنٹ آئے گی جس سے آپ اس وقت کو کامیابیوں میں بدل سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ان 2 بڑی چینجز سے جو اس ہفتے کے ابتدائی دنوں میں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ایک تو نیا چاند ہوگا۔ نیا چاند آپ کے لیے 4تھ اینگل پر ہے اینڈ یہ محرم الحرام کا چاند ہے۔ لونر کیلنڈر کا بھی آغاز ہوگا، نیا اسلامک سال شروع ہو جائے گا۔ یہ 1448 ہجری کا آغاز ہوگا اینڈ نیا چاند جب 4تھ اینگل پر ہوتا ہے تو آپ کے جذبات میں ایک ٹھہراؤ سا آئے گا، ایک اسپرچول پاکیزگی آئے گی، ایک ایسی چینج جس سے آپ اپنے آپ میں سکھ اور سکون محسوس کریں گے، آپ اپنی کامیابیوں کو انجوائے کر سکیں گے اور دوسروں کو اپنی خوشیوں میں ساتھی بنا سکیں گے۔ مون سائن کی یہ پوزیشن آپ کے لیے فیملی، آپ کی ریزیڈینشل چینجز، ریزیڈینشل فیورز، گھر کی تزئین و آرائش یا گھر بدلنا، ایریا تبدیل کرنا، ان سب کو فیور کرے گا۔ اس سے آپ کو یہ فیور بھی حاصل ہوگی کہ آپ جن سیکٹرز آف لائف میں پرفارم کر رہے ہیں وہاں مزہ آنے لگے گا، اچھا محسوس ہونے لگے گا۔ تو اکتاہٹ کا خاتمہ بھی اس نئے چاند سے ہو جائے گا اور یہ 15 تاریخ کو ہوگا۔ پاکستان میں ایک آدھ دن بعد بھی ہو سکتا ہے 16 تاریخ کو، بٹ 15 اور 16 کی درمیانی رات نیا چاند ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری تبدیلی آئے گی 21 جون کو۔ سورج تقریباً ہر سال 21 جون کو آپ کے 5تھ اینگل پر اپیئر ہوتا ہے۔ دس از ویری گڈ فار یور فزیکل ہیلتھ، دس از ویری گڈ فار یور کمیونیکیشن اسکلز، دس از ویری گڈ فار یور رسک ٹیکنگ ابیلٹیز، دس از آلسو ویری گڈ فار یور ہائر ایجوکیشن، دس از ویری گڈ فار نیو اسٹارٹ اپس، this is very good for the deal making, this is also very good for the public image, it is creating some powerful networking skills and آپ کے اندر کے shyness کو، آپ کے اندر isolation کو بھی remove کرے گا and you become more dominating center of attractions and fame آپ کو میسر آنا شروع ہوگا۔ سورج کی یہ پوزیشن ابھی آپ کو 40% تقریباً فائدہ دے گی اور 100% ایڈوانٹیجز دینا شروع کرے گی 21 جولائی سے، جب سورج اپنے میکسیمم فیورز آپ کو دے گا۔ بٹ ابھی سے اگر آپ ان فیورز کا مومنٹم کریٹ کرنا شروع کر دیں تو جیسے ہی 21 جولائی آئے گا پہلے ہی دن آپ اپنی منزلوں کو، اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کر سکیں گے، کلک کر سکیں گے، اچیو کر سکیں گے۔ سو اس مہینے کو آپ بیسفل منتھ سمجھیے اور اس ویک کو اس کا آغاز سمجھیے۔ سو آن ڈے بائی ڈے چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی۔ آپ کے لیے مارس 3rd اینگل پر ہے، یہ اس کا آخری ہفتہ ہے 3rd اینگل پر۔ اس کے بعد وہ بھی بہت اور پازیٹیو ہو جائے گا، ابھی بھی پازیٹیو ہے، مزید پازیٹیو ہو جائے گا۔ مرکری آپ کے 5th اینگل پر ہے، سو یو بیکم سپر جینیس ان دا ریلیشن شپ، یو بیکم لونگ، یو بیکم اسٹرانگ ڈیسیژن میکر on the merits, with high accuracy, with big vision, and Mercury is also supports you in the terms of research. جن چیزوں کی، جن مسٹریز کی، جن ایشوز کی پہلے آپ ریکوری نہیں کر پا رہے تھے، سالو نہیں کر پا رہے تھے، انہیں اب آپ سالو کر پائیں گے۔ آپ کے لیے جوپیٹر اس وقت تو 5th اینگل پر ہے لیکن یہ اگلے ہفتے یہ بھی بدلے گا۔ And Saturn, that is the only planet which is a troublemaker at the moment for the Pisceans. اگر Piscean اس وقت اپنی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں تو یہ Saturn ہے۔ اگر Pisceans اس وقت اپنی ریوارڈ سپیڈ سے خوش نہیں ہے تو یہ Saturn۔ اگر Pisceans اس وقت اپنے موڈ سوئنگز میں ہیں تو یہ Saturn کی وجہ سے۔ اگر Pisceans اس وقت اپنی لائف پارٹنرشپ سائڈ پر اسٹرگلنگ ہیں تو یہ Saturn ہے۔ اگر Pisceans اس وقت اپنے اندر
ذرا فیئرفل ہیں، ذرا بجھے ہوئے دل کے ساتھ چل رہے ہیں، تو یہ سیٹرن کی نیگیٹیوٹیز ہیں اور اسے اوور کم کر لینا چاہیے، اسے ریپیئر کر لینا چاہیے، کیونکہ جب تک سیٹرن 60-70 والا بیہیو رکھے گا، آپ کو جو شارٹ ٹرم پلانٹس ہیں وہ اتنی ہائی لیولز کی فیورز نہیں دے پائیں گے. تو سیٹرن از دا مین کلپریٹ ایٹ دا مومنٹ فار دا پائسین لائف. تو سیٹرن کو کور کرنا آسان ہے، بہت ساری ریسرچز آ چکی ہیں. سیٹرن بلو سفائر سے کور ہو جاتا ہے، سیٹرن سورہ شمس پڑھنے سے کور ہو جاتا ہے، سیٹرن بلیک کلر کو اوائڈ کرنے سے کور ہو جاتا ہے. سو گو ود آل 3 ریمیڈیز ایٹ دا سیم ٹائم، سو یو ول بی اوکے انشاءاللہ. اور اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو اگلے ہفتے سے جب جوپیٹر بھی پازیٹیو ہوگا، جب یورینس بھی آپ کے لیے بہت انقلابی قسم کی سچویشنز پیدا کر رہا ہے، پھر آپ کے لیے سورج بھی کچھ دنوں بعد اور پازیٹیوٹی جنریٹ کرے گا، میرا خیال ہے کہ پائسینز اپنے ٹریک پر آ جائیں گے. پائسینز تمام وہ کام جو پینڈنگ میں ہیں انہیں سیٹرن کو ریزالو کرنے کے بعد دوبارہ ریکنسیڈر کریے، کامیابی آپ کے ساتھ چلے گی انشاءاللہ. پھر بھی کچھ کمی رہے، جو چیزیں میں نے بیان کی یہ تو سارے پلانٹی ایکشنز تھے جو بینگ اسٹرالوجر مجھے بیان کرنا ہی تھے. لیکن اگر آپ ابھی الجھے ہوئے پائسین ہیں تو یا تو ریمیڈیز کی طرف جائیے یا برتھ چارٹ کیلکولیشنز کی طرف جائیے، تاکہ فائنڈ آؤٹ ہو سکے کہ پرابلمز کتنی ہیں اور کیسے ریزالو ہوں گی. اینڈ پھر اسے ریزالو کرنے کے لیے بہت ساری ادروائز ریمیڈیز بھی ہیں، نیکسٹ لیول آف ٹریٹمنٹس. پرسنل کیلکولیشن ویسے بھی لائف میں ایک دفعہ اس لیے کرا لینی چاہیے تاکہ فائنڈ آؤٹ ہو سکے کہ آپ ہیں کیا چیز، رب نے آپ کو صلاحیت ہے، ٹیلنٹ کیا دیا ہے. پرسنل کیلکولیشنز کے لیے یہ واٹس ایپ نمبرز نیچے چلتے رہتے ہیں، ان پر چھوٹا سا ایک SMS ڈالیے. کالز وہاں اوبلائج نہیں ہوتی کہ آپ کو اپنی کیلکولیشنز کرانی ہے، تو میرا سٹاف آپ کو گائیڈ کر دے گا. سو پائسینز، جو پلانٹی ایکشنز اس وقت آپ کے لیے میسر ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کے ساتھ سنسیئر ہیں، اپنے مقاصد کے ساتھ سنسیئر ہیں، تو انف ہیں اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے لیے، گروتھ موڈ پر لانے کے لیے، لائف میں ویلیوز ایڈ کرنے کے لیے، رسپیکٹ ارن کرنے کے لیے، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ایون خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. جو تھوڑی کمیاں رہ گئی ہیں انہیں جو ریمیڈی میں نے آپ کو دی بلو سفائر کی شکل میں، سورہ شمس کی شکل میں، بلیک کلر کو اوائڈ کرنے کی شکل میں، اس کے تھرو آپ اپنے آپ کو کور کر سکتے ہیں. بہت ساری ایسی ٹائم ڈسٹرکشنز، بہت سارے ایسے بیڈ پیچز لائف میں آتے رہتے ہیں، ایسا یکساں ٹائم کبھی نہیں چلتا. صوفیاء نے بھی یہ بتایا، اسٹرالوجر، سائنس سب یہ بتاتی ہے کہ سدا باغوں میں بلبلیں نہیں بولا کرتی، لیکن اس کو کور کرنے کے لیے بہت ساری انوینشنز، ریسرچز، ریمیڈیز، گیجٹس مارکیٹ میں آ چکے، اینڈ ان کو استعمال کرنے سے معاملات حل ہو جائیں گے. امید کرتا ہوں کہ جو اچھی چیزیں ہیں انہیں اپنا کر آپ کامیابی کی ڈگر پر چلیں گے، اور جو کمزور چیزیں ہیں انہیں ڈیل کر کے، ہیل کر کے، ریپیئر کر کے آپ دوبارہ ٹریک فل ہو جائیں گے. اور جب آپ کامیاب ہو رہے ہوں تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی ضرور یاد رکھیے گا، اینڈ اپنی محبتوں کا اظہار چینل کی سبسکرپشن کی صورت میں کر دیجیے گا، اس سے ذرا ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. اگلے ٹاپک تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.